اچھا یہ حضرت جو ہے وہ ابھی درس ہمارا ہوا تھا تو وہاں پر سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں ہمارا چونکہ موضوع جو ہے وہ رمضان کا چل رہا تھا تو اس وقت یہ سوال ان سے نہیں لے سکے، اس لیے میں نے کہا کہ اب ابھی مجھ سے سوال پوچھ لیں۔ جی حضرت۔ جی مفتی صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ شب برات والے دن جو لوگ عموماً قبرستان پہ جاتے ہیں، تو یہ مجھے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شب برات میں کیا قبرستان پہ گئے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شب برات والے دن جو لوگ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کے پڑھتے ہیں، تو کیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مطلب کیسا ہے یا انفرادی پڑھنا چاہیے؟ تو یہ 2 سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ اچھا پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نوافل کی جماعت جو ہے نا یہ جائز ہے اور اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اب نوافل کی جماعت میں ہم بہتر ہمارے لیے کیا ہے، تو جس میں آپ کو ذوق مل رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ انفرادی طور پر پڑھنے میں ذوق ملتا ہے تو آپ انفرادی طور پہ پڑھ لیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا نا تو زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھوں گا تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ٹھیک۔ اچھا دوسرا شب برات یا اس میں قبرستان وغیرہ کے حوالے سے، تو پہلے دیکھیں شب برات کے دلائل جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پر بہت دیے جا چکے ہیں، اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ جی ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام شب برات میں جو وہ بقیع شریف میں موجود تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اگر کوئی عمل ایک دفعہ بھی کر کے دیکھا ہے اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جب بھی یہ شب برات کا موقع آتا ہے نا تو اس پہ ادھر سے بھی دلائل آئے جا رہے ہیں، بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، ہم یہاں سے جو ہے نا وہ جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں صحیح۔ کہ نہیں یہ جائز ہے نہیں جائز ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرتے رہیں، ٹھیک۔ آپ اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ہم جن کو اتنے عرصے سے دلائل دے رہے ہیں اور نیٹ پہ دلائل کی بھرمار ہے سوشل میڈیا پر، پھر بھی وہ نہیں مان رہے تو ان کو اب سمجھانا بیکار ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے تو وہ بار بار تنگ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ یار اس کو دیکھو مزہ آ رہا ہے۔ تو ہم جتنی دفعہ ان کو تنگ ہو کر دکھائیں گے نا وہ آ کے بچے ہمیں تنگ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے کہ چھیڑتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ان کو اگنور کر دیں تو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بچوں کی والی حرکتیں ہیں کہ ہر شب برات میں ہم عبادت میں لگے ہوتے ہیں، وہ آگے ہمیں چھیڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اوہ یہ ہمیں بدعت پہ کہہ رہے ہیں، بدعت ہی کہہ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، جس کو نہیں کرنی عبادت۔ اب تو ویسے ہی جو ہے نا وہ جو بدعت کہہ رہے تھے ان کی مسجدوں میں بھی اہتمام شروع ہو چکا، ایسی کتنی مسجد ہیں۔ تو ہم بدعت ان کو سمجھانے میں وہ مان ہی نہیں رہے، تو اس میں ہمارے سمجھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بعضوں کا تو ان کے دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اتنی ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے، بس اپنے طور پر آپ عبادت کریں اس میں۔ تو یعنی کہ شب برات والی رات کے قبرستان جانا یہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جانا چاہیے۔ جانا چاہیے، لیکن ہم اس کو براہ راست اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا باقاعدہ بہت زیادہ کوئی اہتمام کیا ہو۔ ہاں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اگر ہم اس ایک مرتبہ کو بنیاد بنا کر اس کو مستحب عمل کہہ کے اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی سنت نہیں لازمہ کے طور پر نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں چاہتا تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں بھی ہے، نہیں کوئی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، مطلب اس چیز کو ایشو نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو ایک اچھا بالکل اس عمل کو ہے، ایشو جانا بنانے چاہیے، کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جزاک